السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نور قرآن۔ مولانا علی احمد ندوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ شمس کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ دے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا ہے، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا ہے۔ پھر اس کو سمجھ دی اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی۔ یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے نفس کو آلودہ کر دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا
تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھنا. تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر قہر برسایا اور انہیں زمین بوس کر دیا, اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. قسم سورج کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی پہلے قسم کھائی ہے, اور اس کی ابتدائی 4 آیتوں میں مختلف احوال کے ساتھ سورج کی قسم کھائی گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ سورج جو ہے یہ انسانی دنیا کی بہت اہم ترین شے ہے. انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں, اس کی دنیا میں جو چیزیں اس کو نظر آتی ہیں, جن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے, ان میں سورج کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر روز صبح سورج ہی اس کو جگاتا ہے اور اس کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے, دنیا کو دن سے روشناس کرتا ہے, اور ہر طرف روشنی ہوتی ہے, اور اسی کے ساتھ اس میں دھوپ بھی ہے, اس کی اپنی انرجی بھی ہے, اور اس کی اور بھی بہت ساری اس کے فوائد ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام کے ساتھ مقرر کیا ہے, وہ اپنے نظام کے ساتھ چلتا ہے, اور اس کے چلنے میں, اس کے آگے پیچھے بڑھنے میں کچھ حصہ صبح کا ہوتا ہے, پھر دن ہوتا ہے, پھر شام ہو جاتی ہے, پھر رات ہو جاتی ہے. تو یہ جو مختلف مرحلے ہیں انسانی زندگی کے, شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. یہ جو سورج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر روز طلوع ہوتا ہے, ہر روز غروب ہوتا ہے. یہ ایک پیغام دیتا ہے. یہ پیغام ہے کہ زندگی دن اور رات دونوں سے مل کر بنی. زندگی میں جس طرح دن ہے اسی طرح رات بھی ہے. رات اور دن زندگی کے 2 پہلو ہیں. اسی طرح سکھ اور دکھ, راحت اور تکلیف, نیکی اور بدی, جزا اور سزا سب اس دنیا میں موجود ہے. صرف خوشی کسی کو نہیں ملتی, دکھ بھی انسان کو ملتے ہیں, ان کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک آدمی کو صرف دکھ نہیں ملتا, اس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر اس کے لیے خوشیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ یہاں پہ نفس کی قسم کھائی ہے, اور نفس کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہر انسان کے زندگی میں, ہر انسان کے اندر یہ خیال رکھ دیا ہے, یہ اس کو ایک ضمیر دی ہے جو اس کو ہر اچھائی برائی سے آگاہ کرتا ہے, اور ہر انسان خود جانتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, انسان خود سے پوچھے تو اس کا خود کا جو ضمیر ہے, اس کی جو عقل ہے, وہ خود اس کو بتاتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے, یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ خیر ہے یا شر ہے, وہ اس کو جانتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو بھی کرتا ہے فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ خود فیصلہ لیتا ہے, اور اس کے اپنے فیصلے کے حساب سے وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ کوئی بھی انسان جنتی یا جہنمی نہیں پیدا ہوتا, بلکہ اس کا عمل اس کی زندگی کو جنت بناتی ہے, اس کی زندگی کو جہنم بناتی ہے, آخرت میں اس کے لیے جنت یا جہنم کا انتظام کرتی ہے. یہ جو انسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں تمہارا عمل ہی اصل چیز ہے. تم جیسا کام کرتے ہو ویسا تم کو نتیجہ ملتا ہے. تم اچھا کام کرو گے, اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ تلقین کرتا ہے کہ اچھے کام کرو. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تم کو بتا دیا ہے, کل آ کے مجھے یہ مت بولنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا, تم کو سب معلوم ہے, اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنے کی کوشش کرو. میں نے 1000 راستے بنا دیے ہیں جن کے ذریعے تم ہر چیز کی اچھائی برائی کو سمجھ سکتے ہو, معلوم کر سکتے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان برائیوں اور بدکاریوں سے بچتا ہے تو وہ تقویٰ کے راستے پہ پہنچ جاتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نفس کو جو برائی کی طرف لے کر جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا. جو نفس کو کنٹرول کرے گا, نفس کو بچائے گا, جو اچھائی کی طرف خود کو لے کر جائے گا, آخر میں وہ اچھائی کی طرف پہنچ جائے گا. انسان چھوٹے چھوٹے غلط فیصلے لیتا ہے تو اس کے سامنے بڑی بڑی غلط چیزیں آ جاتی ہیں. انسان چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے لیتا ہے تو ایک دن وہ بڑی بڑی اچھائیوں کا سامنا کرتا ہے, اس کو بڑی اچھائیاں ملتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو اور اپنے نفس کو کنٹرول کرو.
ابھی معزز ناظرین ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک روزہ رکھ کر بھوک پیاس کو جو برداشت کرتے ہیں تو انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کی اپنی کمائی ہوئی حلال روٹی ہوتی ہے، حلال کھانا ہوتا ہے، جائز پانی ہوتا ہے، لیکن آب زمزم بھی رکھا ہوتا ہے تو بھی وہ اس کو نہیں پیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں۔ تو وہ جو خود کو کنٹرول کرتا ہے، ایک مہینے اس کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ نفس تم کو بعض ایسی باتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے جہاں وقتی مزہ تو ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کے لیے ایک لمبی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو جو انسان خود کو چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچاتا ہے وہ آخر میں جا کے بڑی بڑی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی برائی اور خرابی ہے جہنم، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بات بیان فرمایا، وہ لوگ جو اپنے ضمیر کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور شیطان کی ہر پکار پر دوڑے چلے جاتے ہیں، وہ خدا کی کتاب میں نامراد لکھ دیے جاتے ہیں، ناکام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها۔ اللہ نے فرمایا ایک مثال دی قوم سمود کی۔ قوم سمود کا واقعہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کی طرف گئے تھے، انہوں نے ان کو اچھائیوں کی دعوت دی تھی۔ ان کی دعوت کا کافی تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، متعدد جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ آخر میں ایک ایسا مرحلہ آیا تھا جب ان لوگوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا تھا، کوئی نشانی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ یہ عطا ہوا تھا کہ ایک اونٹنی اللہ کی جانب سے مقرر ہوئی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم کو اس اونٹنی کا خیال کرنا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کے نام سے وقف کر دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے معجزے کی طور پر تمہارے سامنے ہے، اور اس کا ایک کھانے اس کے پانی پینے کی الگ باری ہے، اور اس کو کوئی چھیڑے نہیں، اس کو کوئی ستائے نہیں، کیونکہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس پر عذاب آ جائے گا، پوری قوم پر عذاب آ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے مانا نہیں، انہوں نے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر اس کا جو انجام ہے آپ جانتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس قوم کو عذاب سے دوچار کیا، اور بہت سخت عذاب سے دوچار کیا، اور بہت بری حالت سے وہ قوم گزری اور پوری طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ صرف قوم سمود کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ اگر آپ ایسا کہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ سمود کا تعلق جو ہے وہ عرب کی اقوام بعیدہ سے ہے، ان کی جو پرانی نسلیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، سمود ان کے بہت قریبی قوم ہیں، اور اسی کے ساتھ قریش جو ہیں وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں قوم سمود کے حالات سے زیادہ باخبر تھے، اس لیے جب اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ اس اشارے سے اس جگہ تک پہنچ گئے۔ یہاں صورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے جو بہت قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا ذکر کیا تو اس کے فوراً بعد کہا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا کہ اللہ نے ان کو سزا دیا، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کسی نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ وہ جب کسی کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو سزا دینا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مر جائیں گے اور کتنی تباہی آئے گی، کیا ہزاروں مر جائیں گے، کیا لاکھوں مر جائیں گے، کہ کس درد سے گزریں گے جب اللہ ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے فیصلے سے ڈرنا چاہیے، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور کوئی سخت فیصلہ لے لے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کی معافی دے اور ہمیشہ اچھا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔